غور سے سنو، جب جہنمی لوگ جہنم کے قریب پہنچیں گے، جہنمی لوگ جب جہنم کے قریب پہنچیں گے تو جہنمیوں سے کہا جائے گا وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا۔ جہنمیوں سے کہا جائے گا اے جہنمیوں ذرا یہ بتاؤ کیا تیرے پاس کوئی رسول نہیں آیا، تیرے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، کیا تمہارے پاس کوئی جہنم کے بارے میں بتانے والا نہیں آیا تھا جس نے تمہیں جہنم کے ہولناکیوں کو تیرے سامنے ذکر کیا ہو؟ کیا تیری زندگی میں کوئی ایسا نہیں آیا، کوئی بتانے والا نہیں آیا؟ ارے تم دنیا کی زندگی تم نے پائی اور اس جہنم سے تم بچ نہ سکے۔ میرے بھائیو تم تو بہت بڑے جاہل ہو، تم تو بڑے بیوقوف ہو، تم تو بہت بڑے نادان ہو۔ تم نے دنیا کی چند سالہ زندگی کی کھائی تم نے کی اور اس جہنم سے تم نے بچنے کی کوشش نہ کی۔ انسان اس وقت چیخ کر کے کہے گا قالوا بلا، ہاں ہمارے پاس ڈرانے والا آیا، ہمارے پاس سمجھانے والا آیا، جہنم کے بارے میں بھی بتایا تھا، محمد رسول اللہ بھی آئے تھے اور محمد کی بعد نبی کے بعد بہت سے علماء دنیا کے اندر آئے اور انہیں میں سے اور بھی بہت سے عالم تھے۔ ابوالکلام سلفی بھی ہمارے درمیان آیا اور انہوں نے بھی تو جہنم کے بارے میں ہم سے خطاب کیا اور جہنم کے بارے میں بتایا۔ قالوا لو تسمعوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير۔ ہم نے ایک کان سے سنا، انجوائے کے طور پر ہم نے سنا، تقریریں تو اچھی ہوئی، بڑا اچھا خطاب کیا، شیخ ثناء اللہ مدنی نے بھی اچھا خطاب کیا، ہاں ابوالکلام سلفی کی بھی تقریریں ہوئی، بہت اچھا خطاب کیا۔ کاش کہ ہم عقل رکھتے اور ہم نے اپنی زندگیوں کو بدل لیا ہوتا، ہم جو جوا سے توبہ کر لیے ہوتے، ہم زناکاریوں سے توبہ کر لیے ہوتے، ہم شرابیوں سے توبہ کر لیے ہوتے، ہم گناہ سے توبہ کر لیے ہوتے، ہم حرام چیزوں سے توبہ کر لیے ہوتے تو آج ہم جہنمیوں میں زندہ ہوتے۔ ہاں لو کننا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير۔ وہ لوگ خود اعتراف اپنے گناہوں کا کریں گے، ہم نے گناہ کیا، ہم نے شرابیں پی، ہم نے شراب پی، ہم نے جوا کھیلا، ہم نے ظلم کیا، ہم نے یہ سارا کام کیا، کاش کہ ہم یہ کام نہ کرتے تو آج جہنمیوں میں نہ ہوتے۔ محمد رسول اللہ ڈرانے والے بنا کر کے بھیجے گئے، آپ نے جہنم سے ڈرایا لوگوں کو اور واقعی جہنم سے لوگ ڈرے، جہنم سے بچنے کی کوشش کی۔ آپ نے جب شراب کے بارے میں بتایا یہ حرام ہے، میرے بھائیوں شراب کے بغیر جن کی زندگیاں نہیں کٹتی تھی انہوں نے شراب کو چھوڑا، شراب سے توبہ کی۔ جن کی زندگیاں لڑکیوں کے بغیر نہیں کٹتی تھی، ہر راتیں الگ الگ لڑکیوں کے ساتھ راتیں گزرا کرتی تھی، آپ نے اس کو حرام قرار دیا اور آپ نے بتایا کہ بغیر نکاح کی کسی لڑکی سے ملنا یہ حرام ہے، بہت بڑا پاپ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا پاپ ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ خطاب کیا، صحابہ کرام نے اس سے بھی توبہ کر لیا، زنا سے بھی توبہ کیا۔ ہاں اگر کسی سے غلطی ہوئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی کے پاس آ کر کے کہتا ہے طاہر نے یا رسول اللہ، اے اللہ کا رسول مجھ سے پاپ ہو گیا ہے، اے اللہ کے رسول مجھے ان پاپ سے اللہ کے رسول مجھے بچا لیجئے، مجھے صاف کیجئے۔ اللہ کے نبی میں نے غلطی کر لی ہے، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، اے اللہ کے رسول میں نے زنا کر لیا ہے، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیا جائے۔ صحابہ نبی کے پاس آ کر کے اپنے گناہوں کے بارے میں اعتراف کیا کرتے تھے۔ آج گناہ کرنے کے بعد پرچار کرتے ہیں، میری اتنی تیری کتنی، میری 5 گرل فرینڈ ہے، وہ جو بغل والی جلسے میں آئی ہے وہ میری گرل فرینڈ ہے، بتاؤ تم اپنی گرل فرینڈ۔ آج ایک نوجوان دوسرے نوجوان کو اپنی گرل فرینڈ کی شکلیں دکھا رہا ہے، آج باقاعدہ کہہ رہا ہے، اور رات میں غلط کام کرنے والا صبح کے وقت باقاعدہ پرچار بھی کرتا ہے کہ میں نے فلاں کام کیا، میں نے فلاں کام کیا، میں فلاں لڑکی سے ملا، فلاں کے ساتھ انجوائے کیا، فلاں کے ساتھ میں نے مستی کیا۔ اللہ کی
نبی نے کبھی فرمایا تھا کل امتی معافن الا المجاہرین، آپ نے کبھی فرمایا تھا میری امت میں ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معافی نہیں دے گا، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بخشے گا نہیں، ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرے گا جو غلطیاں کرتے غلطیوں کو پرچار کرتا ہو، زنا کرنے والا یہ کہتا ہو یہ میری والی وہ میری والی وہ میری والی، بتا تیری والی کون؟ آج ایسے ایسے لوگ ہیں اور ایسی ایسی لڑکیاں ہیں جو اپنے بوائے فرینڈ کے تعلق سے پرچار کیا کرتی ہیں، وہ میرا وہ میرا وہ میرا، بتا تیرا کون؟ آج سماج کے اندر غلطیاں کرنے والا بھی اللہ سے نہیں ڈر رہا ہے، غلطیاں کرنے والیاں بھی اللہ سے نہیں ڈر رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، محمد رسول اللہ نے لوگوں کو جہنم سے ڈرایا اور صحابہ جہنم سے ڈرا کرتے تھے، عمر فاروق تو اتنا کہا کرتے تھے، اتنی دعائیں مانگا کرتے تھے، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما ان عذابها کان غراما، اے اللہ تیرا عذاب چمٹنے والا ہے، اس عذاب سے تو ہمیں بچا لے۔ میرے بھائیوں ذرا سوچئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہے، اللہ کے نبی کو شاہد بنا کر کے بھیجا گیا، مبشر بنا کر کے بھیجا گیا اور نذیر بنا کر کے بھیجا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی گواہی دی، اللہ کے نبی نے واقعی لوگوں کو بشارت دی، آپ نے لوگوں کو جہنم سے ڈرایا۔ یہ ساری باتیں محمد رسول اللہ نے اپنی زندگی میں کی، اور اس تعلق سے بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہے، لیکن میرے بھائیوں 1.5 پونے 2 گھنٹے کی یہ تقریر جو میں نے آپ کے سامنے میرے پیش کی ہے، اور آپ جان رہے ہیں 4 بجنے والا ہے، بہت راتیں ہو چکی، یہ پبلک بھی دھیرے 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 نیند کے آغوش میں ہے، پوری رات تقریر کی جائے تو اس کے اوپر ختم نہیں ہوگا، ابھی بہت سے جلسے بھی باقی ہیں، ابھی وہاں بھی مجھے شرکت کرنی ہے، اس وجہ سے ایک ہی دن سب کچھ بتا دیا جائے یا اپنی انرجی ختم کر لی جائے تو میرے بھائیوں یہ بیوقوفی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے رب العالمین جو باتیں آج کی جلسے سے بتائی گئی ہیں، ان باتوں کے پر ہم علماء کو اور آپ جیسے سامعین کو، سننے والے اور سننے والیوں کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کے اللہ پوری پوری توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم کو جب تک تو زندہ رکھ، اسلام کے پر زندہ رکھ، جب بھی خاتمہ ہو ایمان کے پر خاتمہ ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔